बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ कुछ ख़बरें हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात हुए हैं, उन पर बात करनी है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मुज़ाकरात की बात हुई है और ख़ुसूसी बात ज़ाहिर है कि आपको पता है कि TTP बुनियादी नुक्ता है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी रुकावट है। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। ताज़ियत का सिलसिला जारी है। जो आबाई इलाका है खलीलुर रहमान हक्कानी का, सिराजुद्दीन हक्कानी और उनकी फ़ैमिली के दीगर लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात आ रही हैं। अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं आई कि तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने सफ़र किया हो इनके आबाई इलाके और ताज़ियत का इज़हार किया हो। बहरहाल कुछ ज़रा ये कहते हैं कि उनका राब्ता हुआ है सिराजुद्दीन हक्कानी से, उन्होंने ताज़ियत का इज़हार किया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि काबुल में ही जब ये वाक़या हुआ तो अफ़गान काबीना के बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, उन्होंने ताज़ियत का इज़हार कर लिया था और सिराजुद्दीन हक्कानी ने उनको रोक लिया था कि जी आप मेरे आबाई इलाके तक सफ़र ना करें, सिक्योरिटी वजूहात भी हैं और बहुत सारी दीगर वजूहात भी हैं, तो आपने ताज़ियत काबुल में कर ली है तो आपको हमारे गाँव आने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है अफ़गान हुकूमत के सामने। दाइश ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। 11 दिसंबर को ये वाक़या हुआ था वज़ारत महाजरीन की बिल्डिंग में, और दाइश का जो ख़ुदकुश हमला आवर है उसकी शनाख्त अभी तक सामने नहीं आ सकी। अफ़गान तालिबान के लिए, अफ़गान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे ये शख्स जो है या हमलावर जो है ये इस बिल्डिंग तक पहुंचा, कैसे इसने हमला किया, कहां से आया, इसको रोका क्यों नहीं जा सका। ये बहुत सारे मामलात हैं जिन के ऊपर, इन खतूत के ऊपर तहकीकात करनी है अफ़गान हुकूमत ने। और फिर दाइश की जो मौजूदगी है वो तो ज़ाहिर है कि ऐसे वाक़यात से वक्तन फ़वक्तन साबित भी होती रही है, लेकिन अफ़गान हुकूमत और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफ़गान हुकूमत के, ये दावा करते रहे हैं कि दाइश की इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सके या दाइश अफ़गानिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में हमला कर सके। लेकिन ये वाक़यात बताते हैं कि दाइश पहले से ज़्यादा जो है ये फ़ाल हुई है और इसमें कुछ ज़रा ये कहते हैं कि भर्ती का अमल जो है वो भी तेज़ किया गया है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़ाहिर है कि जब दाइश खुरासान की बात की जाती है और जब दाइश की कार्रवाइयों के हवाले से, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के हवाले से बात की जाती है तो उसमें ज़ाहिर है कि अफ़गान शहरी ही शामिल हैं। अगर पाकिस्तान में दाइश की कार्रवाइयाँ हैं तो फिर उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी शहरी हैं। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक काबीना के अहम रुकन महाजरीन के जो वज़ीर थे वो उनको शहीद किया गया। एक तो बहुत ज़्यादा बोझ है महाजरीन का अफ़गान हुकूमत के ऊपर। ईरान से भी लाखों की तादाद में महाजरीन आए हैं वापस अपने वतन, और पाकिस्तान से भी 6.5 या 7 लाख अफराद जो हैं ये वापस जा चुके हैं अफ़गानिस्तान। तो इनकी देखभाल और ये सारी ज़िम्मेदारी खलीलुर रहमान हक्कानी की थी। सूरत हाल अब ये है कि जिन लोगों को आर्जी बस्तियों में या ख़ैमों में बसाया गया है वो अफ़गान वो परेशान हैं कि वो अपने बच्चों को शदीद मौसमी हालात से बचाएं, सर्दी से बचाएं या उनको खाना खिलाएं। तो ये एक अजीब इंसानी अलमिया जो है इसने जन्म लिया है। दूसरा मामला जिस पर बात करनी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से, बैकडोर राब्तों के हवाले से मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपको बताता रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खुफिया राब्तों का सिलसिला जो है ये एक बार फिर शुरू हो चुका है। अच्छी बात है अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात दुरुस्त ट्रैक पर चलना शुरू हो जाएं, क्योंकि दोनों मुल्कों के अवाम सफ़र हो रहे हैं, दोनों मुल्कों की तिजारत जो है मुतासर हो रही है। सरहदी पॉइंट्स या तो बंद हैं या उन पर तिजारत नहीं हो रही। और आपको याद होगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा कहा था कि वो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा तनक़ीद की गई थी कि पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत मौजूद है, वज़ारत ख़ारजा मौजूद है, तो फिर एक सूबा किसी दूसरे मुल्क के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं ये गई अपने वफ़द को लेकर चीन में उन्होंने इंतहाई अहम मुलाकातें की, अहम मुआहदे किए। तो ज़ाहिर है कि उस हवाले से फिर दो किस्म के स्टैंडर्ड्स हमें नज़र आते हैं। माफ़ कीजिएगा। अली अमीन गंडापुर ने बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान से मुलाकात की है और उन्होंने मीडिया को बताया है कि वफाकी हुकूमत ने उन्हें इंदिया दिया है कि अफ़गानिस्तान से अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं।
علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جیسے پہلے میں نے مذاکرات کی بات کی تھی تو وفاقی حکومت نے اب افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے مجھے بتایا ہے۔ پہلے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اب پوری دنیا نے ان کو اون کر لیا ہے، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ مذاکرات کے بغیر ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ علی امین گنڈاپور نے بتایا کہ اس وقت ان کے یعنی افغانستان کے 16 سے 18,000 عناصر ہماری طرف پاکستان میں ہیں، جبکہ ہمارے 22 سے 24,000 عناصر جو ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ یعنی پہلے تو وفاقی حکومت کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا تھا، اب صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے 22 سے 24,000 جو لوگ ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ ٹی ٹی پی کی طرف اشارہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کے مطابق اس بات پر یہ لوگ یعنی وفاقی حکومت راضی نہیں ہو رہی تھی، تو مجبوراً میں نے کہا تھا کہ اگر میرا صوبہ ہے، مسئلہ یہاں ہے اور یہاں کے لوگ مر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے مذاکرات شروع کرنے کی بات کی تھی۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق میری اس بات سے انہوں نے سمجھا کہ یہ میں ذاتی طور پر مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، لیکن اب وفاقی حکومت اس بات پر آ گئی ہے اور مجھے کہا ہے کہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل سست روی کا شکار ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، کوئی TORs نہیں بنائیں گے، تو یہاں تو صرف باتوں سے جو ہے کام نہیں ہوتا۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، کیونکہ افغانستان کے ساتھ اتنی طویل سرحد ہے اور جو ہماری استعداد ہے اور ان کی جو طاقت ہے، جنہوں نے سپر پاور کو ہرایا، تو مجھے نہیں لگتا کہ سرحد کو کنٹرول کر کے ہم امن قائم کر سکتے ہیں۔ علی امین نے کہا نقصان میرے صوبے کا ہو رہا ہے، معیشت بھی میرے صوبے کی خراب ہو رہی ہے، کیونکہ جو تجارتی راستے ہیں یا تو وہ بند پڑے ہیں یا ان پر تجارت نہیں ہو رہی۔ میں نے مذاکرات کی بات کی تھی، لیکن وہ عمل سست چل رہا ہے، تو مجبوراً پھر مجھے بات کرنا پڑے گی کہ جہاں تک میرے صوبے کی سرحد ہے تو وہاں تک میرے ساتھ معاملات طے کر لو۔ اگر وفاقی حکومت یعنی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے مسائل آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہیں، تو وہ یہ نہیں کرنا چاہتی، یعنی وفاقی حکومت کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ علی امین نے بتایا کہ پورے پاکستان کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے عوام اور سیکورٹی فورسز کی قربانی کے ذریعے ان کو دیگر صوبوں کے ساتھ سرحد تک قابو کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے پورے پاکستان میں امن قائم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہی لوگ پہلے اسلام آباد، کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں کارروائیاں کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو قابو کیا ہے اور آگے پھیلنے نہیں دے رہے۔ شدت پسندی کو قابو کرنے کے حوالے سے علی امین نے بتایا کہ جنوبی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہم نے اسی علاقے پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے اور اب 1,000 تک پولیس کی مزید بھرتیاں کر رہے ہیں۔ یہ مقامی لوگوں کے ذریعے بھرتیاں ہو رہی ہیں تاکہ وہاں کے مقامی لوگ ان کا مقابلہ کریں۔ ہم اسلحہ اور بم پروف گاڑیوں سمیت CTD کی استعداد کار بڑھا رہے ہیں اور وہاں کوئی نو گو ایریا جو ہے وہ نہیں رہا۔ علی امین کے مطابق جنوبی اضلاع میں جو مرکزی دہشت گرد ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ جاری ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ جنوبی اضلاع کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں، مختلف دیگر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ آج بھی حملے ہوئے ہیں کرک میں، جہاں پہ عموماً وہاں کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ دہشت گردی کے بہت کم واقعات کرک ضلع میں ہوئے ہیں۔ کوہاٹ ڈویژن کا یہ ضلع ہے، جنوبی اضلاع میں آتا ہے، اور آج کرک میں اور بنو میں پولیو ٹیموں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں۔ کرک کے علاقے بانڈا داؤد شاہ میں یہ حملہ ہوا ہے اور یہاں پر ایک پولیس اہلکار جو ہے یہ شکرخیل علاقے میں اس کو شہید کیا گیا ہے۔ پولیو جو رضاکار ہے یہ زخمی ہیں، موٹر سائیکل سوار تھے نامعلوم۔ ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ بنو میں بھی پولیو ٹیم کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہاں پر ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ اس میں شدید زخمی ہوا ہے۔ اس سے پہلے رات کو سوابی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار جو ہے یہ شہید ہو گیا تھا تانا پرمولی کی حدود میں۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے بھی یہاں پر بھی موٹر سائیکل استعمال کی گئی اس واردات میں بھی، اور پولیس کانسٹیبل اشتیاق احمد کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ کرم کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کل اتوار کے دن کوہاٹ میں جو دونوں فریقین کے مابین ملاقات تھی اس میں بہت زیادہ امید تھی کہ کوئی معاہدے پر پہنچ جائیں گے دونوں فریقین، لیکن بے نتیجہ وہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں۔ دوسری طرف وزیر جو مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے بیرسٹر محمد علی سیف، ان کا کہنا ہے کہ کرم گرینڈ جرگہ ختم نہیں ہوا، مشاورت کے لیے وقفہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن کا وقت جو ہے یہ مشاورت کے لیے مانگا ہے۔ جرگہ ٹوٹنے کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، ایسی خبریں پھیلانا امن دشمنی کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ یہ جو کرم گرینڈ جرگہ ہے اس حوالے سے مزید مشاورت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یعنی اب ایک دن بعد
یہ امید ہے کہ دونوں فریقین دوبارہ سے بیٹھیں گے اور اس معاملے پہ بات کریں گے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ایک دن کا وقفہ اسلحہ جمع کرنے کے حوالے سے مشاورت کے لیے کیا گیا تھا۔ کابینہ کے فیصلے کے مطابق اسلحہ جمع کرانا اور بنکرز کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ حکومت علاقے میں مستقل امن چاہتی ہے، جس کے لیے بنکرز کا خاتمہ اور علاقے کو اسلحے سے پاک کرنا لازمی ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ حکومت کو روڈ کی بندش کے باعث علاقے میں عوامی مسائل کا بخوبی ادراک ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر میں ضروری ادویات علاقے میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کو بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے محکمہ خوراک کو 2000 میٹرک ٹن گندم پہنچانے کی ہدایت کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرم کا مسئلہ 120 سال پرانا ہے، اس کے مستقل خاتمے میں وقت لگ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کوششوں سے مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ امید ہے چند دنوں میں مسئلہ ختم ہو جائے گا اور علاقے میں مستقل امن قائم ہو جائے گا۔ بہت دلخراش خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ ادویات کی کمی ہے، بچوں کی اموات کے واقعات جو ہیں سوشل میڈیا پہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے اور اگر کہیں پہ چیزیں دستیاب بھی ہیں تو وہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں۔ سڑکیں بند ہیں، جب سڑکیں بند ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں افغانستان سے متعلق، خیبر پختونخوا سے متعلق۔ اسی قسم کی خبریں اگر آپ نے جاننی ہیں تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہمارا فیس بک پیج بھی اسی نام سے ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔